ویلکم بیک۔ پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بھارت کے جارحانہ اقدامات کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم سے گفتگو میں شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ کہا عالمی تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا پاکستان خیر مقدم کرے گا۔ وزیر اعظم نے ملیشین ہم منصب کو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں پاکستانی موقف اور بھارت کے جارحانہ عزائم سے پیدا کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، جنگ مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں پائیدار امن کا خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسقط میں عمان کے ہم منصب حمود بن فیصل سے ملاقات کی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے۔ پاک عمان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک بڑھانے کے لیے اقدامات دنوں میں نظر آئیں گے۔ محسن نقوی نے عید پر پاکستانی قیدیوں کے لیے معافی کے اعلان پر عمان کے سلطان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ عمانی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور عمان برادرانہ اور تاریخی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے جنوبی ایشیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بات چیت کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دہشت گردی کی مخالفت میں خلیج تعاون کونسل کے اصولی موقف کا بھی اعادہ کیا گیا۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری اپنی کوششیں تیز کرے۔ OIC کا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے اسلاموفوبیا پر اظہار تشویش۔ OIC نے کہا پہلگام واقعے کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت اور مسلمانوں کے خلاف مہم ناقابل قبول ہے۔ بھارت میں مذہبی آزادی اور تحفظ یقینی بنایا جائے۔ بھارت نفرت انگیز جرائم میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لائے۔ OIC نے کہا بھارتی مسلمانوں کی تذلیل عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ OIC نے بھارت میں مسلم دشمن بیانی اور تشدد کی لہر پر شدید مذمت کی اور کہا بھارت اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام ہے۔ بھارتی حکومت نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اقوام متحدہ بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ پاکستان کا پہلگام واقعے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم نے مستقل مندوب کو اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان سینٹ طاس معاہدے کی معطلی کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کو اجاگر کرے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان مسلسل بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا بھارت پانی روکے گا تو جنگی اقدام تصور کریں گے۔ سینٹاس کو معطل کرنے کا بھارتی فیصلہ بوکھلاہٹ کے سوا کچھ نہیں۔ ملک محمد احمد خان بولے بھارت جانتا ہے وہ بین الاقوامی معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ جب کوئی آپ کے حقوق تسلیم نہیں کرتا تو بات چیت نہیں ہو سکتی۔ شخص آپ کے وجود سے انکاری ہو، آپ کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے ساتھ بات کرنے پہ آمادہ نہیں، آپ کے حقوق تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس میں بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کا پاکستان کے پانی کو روکنا ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ وائلیشن میں ہوگا بین الاقوامی بنائے گئے قوانین کے اور پانی کے حقوق کا۔ لوگ پکڑے ہیں، irrefutable evidences available ہیں، فنڈنگ مل رہی ہے، ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے را کے ساتھ ہے، جو پاکستان میں مضموم کاروائیاں کر۔ کراچی سے جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم
اور مولانا طارق مسعود پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے واہگہ بارڈر پہنچ گئے۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مفتی عبدالرحیم نے کہا، مودی سے کہتا ہوں آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں۔ ایسا لگتا ہے مودی غزوہ ہند کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ پوری قوم دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت اس سے اہم عبادت کوئی نہیں۔ مولانا طارق مسعود نے کہا، مودی کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کر دیں گے۔ انڈیا اور پاکستان کے عوام کی دشمنی نہیں، صرف مودی کی کھوپڑی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، ہمارے دین میں، ہمارے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شرعاً جائز نہیں۔ کوئی بھی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ہندوستان پاکستان پہ اس کا الزام لگا کر بہانہ بنا رہا ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے پاکستان پہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس موقع پہ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں۔ اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے، اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی، جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے۔ تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں۔ آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ، تقریب میں پرجوش خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ روس میں پاکستانی سفیر خالد جمالی نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ روسی ٹی وی چینل RT کو انٹرویو میں کہا، اگر بھارت نے حملہ کیا تو روایتی اور ایٹمی ہتھیاروں سمیت پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس شواہد موجود ہیں۔ بھارت حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ خطرہ حقیقی نوعیت کا ہے، کسی بھی حرکت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ To respond this time, Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. The two countries are two nuclear power. There is all the more need to de-escalate the tensions. Any attempt to usurp the water of the lower riparian or to stop it or to divert it would be an act of war against Pakistan and would be responded with full force of power. اور بات ہو جائے موسم کی، راولپنڈی، اسلام آباد اور اطراف کے علاقوں میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ موسم خوشگوار ہو گیا، شہری چھٹی کے روز بارش اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ حکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں جو گردنواں کے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، گلیات ہے، مری ہے اور خصوصی طور پر کہوٹا، کوٹلی ستیا، کلر سیدہ، گجر خان، جاتلی، روات اور ٹیکسلا وا، ان علاقوں میں جو ہے وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے راولپنڈی میں گزشتہ چند روز سے گرمی کی شدت تھی وہ ٹوٹ گئی، موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ میں اس وقت پٹوار ایوینیو پہ موجود ہوں، شاندار موسم ہے، ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے اور مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ فوار ہو رہی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ۔ بارش جب ہوتی ہے تو گھروں میں پکوڑے، سموسے اور چائے کا دور دورہ ہوتا ہے اور پھر چھٹی کا دن ہے، سب لوگ جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ اس سہانے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو پاکستان سپر لیگ کا سب سے بڑا ٹاکرا آج ہونے جا رہا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، جہاں پر لاہور قلندرز اور کراچی کنگز مد مقابل آئیں گے۔ رات 8 بجے یہ میچ شروع ہوگا۔ اگر ہم اس سے پہلے والے میچ کی بات کریں تو لاہور قلندرز نے وہ میچ اپنے نام کیا تھا اور آج کراچی اپنا بدلہ لینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے۔ بڑے مقابلے کے لیے کراچی کنگز کی بھرپور پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور پاور ہٹنگ پر خاص توجہ دی۔ 8 میچوں کے بعد قلندرز کی 9 پوائنٹس کے ساتھ تیسری اور کراچی کی 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن ہے۔ دونوں ٹیموں کا ٹاپ آرڈر خطرناک، کنگز کے وارنر، سائفٹ اور ونس، لاہور کے فخر، عبداللہ اور مچل۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں کراچی کو واضح برتری حاصل، 20 میچوں میں 13 جیتے، 7 میں لاہور قلندرز کامیاب رہی۔ تو کراچی کنگز کے اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ فاسٹ بالر شاہنواز دہانی کو ایڈم ملن کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ ایڈم گھٹنے کی انجری کے باعث PSL سے باہر ہو گئے ہیں۔ فواد علی بھی انجری کا شکار ہو کر میچز نہیں کھیلیں گے۔ فواد کی جگہ وکٹ کیپر بیٹر سعد بیگ کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔
خبر یہ کہ وفاقی حکومت نے قومی سلامتی اور عوامی مفاد میں بھارتی اشیاء کو ممنوع قرار دے دیا ہے. انجم وہاب سے تفصیل جان لیتے ہیں. انجم بتائیے. پاک بھارت تناؤ میں وزارت تجارت پاکستان کا اہم فیصلہ کیا گیا اور اس صورت میں کسی تیسرے ممالک جیسے سمندری زمینی اور فضائی راستے سے پاکستان سے گزرتے ہوئے ہندوستانی سامان کی درآمد پر پابندی اور اس طرح بھارت سے سمندری زمینی اور فضائی راستے سے پاکستان سے گزرتے ہوئے تیسرے ممالک کے ذریعے درآمد کردہ بھارتی سامان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ تیسرے ممالک سے برآمدات سمندری اور زمینی فضائی راستے سے پاکستان سے جب گزرتے کے بھارت جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ پابندیاں ان درآمدات اور برآمدات پر لاگو نہیں ہوگی جن کے بل آف لیڈنگ یا لیٹر آف کریڈٹ جاری ہو چکے ہیں. وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فضائی زمینی یا سمندری اور دوسرے کوئی بھی بھارتی اشیاء یا درآمد اور برآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی. بہت شکریہ. پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار. ذرائع کا بتانا ہے کوشش کے باوجود بھارتی سفارتی سطح ہر ناکامی سے دوچار ہے. بین الاقوامی سطح پر بھارت کے جارحیت پر مبنی بیانیے کو تمام بڑے ممالک نے مسترد کر دیا. روس کے وزیر خارجہ نے نئی دہلی کو پاکستان کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات کا بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا. امریکہ اور یورپی یونین بھی بھارت کو کہہ چکے ہیں پاکستان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں. سوئٹزرلینڈ نے بھی پاکستان کی پہلگام واقعے کی تحقیقات میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے. دفاعی ماہرین کہتے ہیں امریکہ یورپی یونین اور اب روس کا معاملات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ بھارت کی سفارتی تنہائی کو ظاہر کرتا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا بھارت کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. پہلگام واقعہ ایک ڈرامے کے سوا کچھ نہیں. پاکستان بھارت کی ہر مہم جوئی کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. گورنر پنجاب نے شیخوپورہ میں ٹریکٹر ساز کمپنی کا دورہ کیا. کہا پاک فوج کی بدولت امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے. بھارت پہلگام حملے کا ٹھوس ثبوت دے. سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجی جوان اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. پاک فوج کے سپہ سالار نڈر شخصیت کے مالک ہیں. بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف لاہور میں کسان سڑکوں پر آ گئے. مال روڈ پر کاشتکاروں کا احتجاج. کہتے ہیں پانی کا تحفظ کریں گے. تفصیلات جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی سے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کسان ریلی جو ہے وہ نکالی گئی. کسان جو ہے وہ اپنے ٹریکٹر لے کر آئے ہیں اور وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کسی صورت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا. دہشت گردی ان کا وتیرہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے یہ کام کیا ہے انڈیا نے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دیتا لیکن پاکستان کا پانی کوئی بند نہیں کر سکے. کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا نعرہ ہے کہ اگر تو ہمارا پانی بند کرے گا تو ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے. ابھی جلسہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور کسان اپنے اس حوالے سے جذبات کا اظہار بھی کریں گے اور مرکزی مسلم لیگ کے جو مرکزی صدر ہیں خالد سندھو وہ بھی اس سے جو ہے وہ خطاب کریں گے اور آئندہ لاہ عمل کا اعلان کریں گے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی.